تو جوتے چپل کہاں سے ثابت؟ یہ مہندی لگانے والی کو 15,000 روپے دینا کہاں سے ثابت؟ اس کے بارے میں کوئی اعتراض کرتا ہے؟ شادیوں میں لاکھوں فضول خرچی اور کوئی سوال نہیں، نبی کی میراث پر خرچ کرو گے تو سوال کیا جائے گا۔ اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں میں عرض کرتا ہوں، ہمارے یہاں شادی بیاہ میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے، ایک ماں اپنے بیٹے کے سر سیرا باندھنے کے لیے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ اور جانتے فضول خرچی کتنی ہوتی ہے؟ لوگ کہتے گھر کی آخری شادی ہے، لوگ کہتے سب سے بڑے بیٹے کی شادی ہے، کوئی کہتا سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی ہے، کوئی کہتا ہے کہ 3 سال کے بعد ایک شادی ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ شادی میں ارمان پورا نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ ہمارے یہاں شادیوں میں لاکھوں روپے فضول خرچی پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ آپ بتائیے اے سرکار مدینہ کے رہنے والوں، وہ ماں باپ اپنے بیٹے کو دولہا دلہن بنانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، کیا شادی کرنے سے پہلے اپنے بیٹی کو وہ غسل کے فرائض بھی بتاتے ہیں؟ غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ شادی کی پہلی رات جب میاں بیوی ساتھ گزاریں گے، جب صبح ہم کھلے گی تو غسل فرض ہوگا کہ نہیں بتاؤ؟ ہمارے ساتھی ہیں جن کو اللہ نے بہت نوازا، لیکن وہ خدمت خلق کی نیت سے میت کو غسل دی، روزی روٹی نہیں ہوں گی، صرف خدمت کی نیت سے میت کو غسل دیتے۔ ہمارے وہ ساتھی ہمیں بتاتے کبھی کبھی شرم سے ڈوب مرنے کو جی چاہتا ہے۔ جب کوئی 58 سال کا 62 سال کا 40 سال کا شخص لایا جاتا ہے اور اس میت کو غسل دینے کے لیے ہم اس کے جسم سے کپڑے کو اتارتے ہیں تو شرم سے نگاہیں جھک جاتی ہیں کہ دیکھ کر کہ 40 سال کا 58 سال کا 62 سال کا ہو گیا، لیکن اس نے لگتا ہے زندگی میں کبھی بھی اپنے بغل کے اور زیر رات کے بعد کو صاف ہی نہیں کیا، پتہ ہی نہیں ہے، نہ وضو کے فرائض معلوم، نہ غسل کے فرائض معلوم، نہ غسل کا طریقہ معلوم، نہ پہلا کلمہ معلوم، کچھ بھی نہیں پتا۔ حرام حلال کا فرق ختم، جائز ناجائز کا فرق ختم، اور یہ جو حرام حلال کا فرق ختم ہوا ہے نا، اسی فرق کے ختم ہونے نے ہماری قوم کے جوانوں کو چرسی بنایا۔ اسی فرق کے خرچ ہونے کی وجہ سے ایک آبادی جو 90% مسلمانوں کی ہوتی ہے، اس 90% مسلمانوں کی آبادی میں آپ کو شرابی مل جائیں گے، گجیری مل جائیں گے، ایم پی لینے والے مل جائیں گے، کویکس لینے والے مل جائیں گے، وائٹر لینے والے مل جائیں گے۔ ارے جن چیزوں کو 1450 سال پہلے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حرام کر دیا ہے، آج ہماری قوم کے جوان حرام چیزوں کو کھاتی کرتے ہوئے، پھر بیٹیاں بھاگیں گی نہیں تو کیا ہوگا؟ پھر اولاد ماں باپ کی بازی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، اللہ رب العزت نے، غور سے سنیے گا، اللہ رب العزت نے اپنے نبی یوشع علیہ السلام سے فرمایا، اے یوشع، عنقریب میں تیری قوم پر اپنا عذاب نازل کروں، عنقریب تیری امت پر میرا عذاب آئے گا۔ یوشع علیہ السلام عرض کرتے، مولا میری امت کے گناہ گاروں پر تیرا عذاب آئے گا؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، یوشع تیری پوری امت پر میرا عذاب آئے گا۔ آپ عرض کرتے مولا میری امت کے 60,000 گناہ گار ہیں، 40,000 نیکوکار، تیرے عذاب کے حقدار وہ گناہ گار، ان گناہ گاروں پر گناہوں کی وجہ سے عذاب آئے گا تیرا؟ اللہ فرماتا ہے نہیں یوشع تیری پوری امت پر عذاب ہے۔ عرض کرتے مولا 40,000 کو حقدار ہے تیرے عذاب، 60,000 کا کیا قصور؟ انہوں نے کون سا گناہ کیا؟ انہوں نے کون سی بات بغاوت و نافرمانی؟ جب کہ آواز آتی ہے یوشع، وہ 40,000 جن کے گناہوں سے، جن کی نافرمانی اور بغاوت سے میں بیزار ہوں، تیری امت کے 60,000 خود تو اپنی جنت کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، میری بھی سنتے ہیں، تیری بھی مانتے ہیں، یہ نافرمانی اور بغاوت نہیں کرتے۔ اے یوشع تیری امت کے وہ 40,000 جو گناہ گار ہیں ان پر تو عذاب آنا ہی آنا ہے، لیکن وہ 60,000 پر عذاب کیوں آئے گا جانتا ہے؟ وہ 40,000 جن کے گناہوں سے میں بیزار ہوں، یہ 60,000 اپنی جنت کے لیے نیکیاں تو کرتے
کرتے، خود تو نیکیاں بھی کرتے ہیں، ان سے دوستی بھی کرتے ہیں، ان سے رشتہ داری بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی ہیں، ان سے ہنستے بولتے بھی ہیں، ان سے ملتے جلتے بھی ہیں، تو جن سے ان کے گناہوں کی وجہ سے میں بیزار ہوں، کہ ان سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے، اس لیے جب میرا عذاب آئے گا تو اے یوشع تیری پوری امت پر میرا عذاب آئے گا۔ آپ نے سنا ہوگا نا گیہوں کے ساتھ گندی پستا